نبوت کے 13ویں سال کے آخری ایام میں جب ہجرت کا حکم نازل ہوا تو مسلمان بڑی تعداد میں مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کر گئے۔ مختلف گروہوں اور ٹولیوں کی شکل میں بھی، نیز اکا دکا بھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا۔ اب محض مجبور اور محبوس قسم کے لوگ ہی مکے میں رہ گئے تھے، یعنی وہ لوگ جو کسی کی قید میں تھے یا جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ البتہ 3 افراد ایسے تھے جو کہ نہ تو محبوس تھے اور نہ ہی مجبور، لیکن اس کے باوجود وہ تاحدث مکہ میں ہی مقیم تھے، یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نیز حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اب تک اپنے اللہ کی طرف سے اجازت کے منتظر تھے، جبکہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روک رکھا تھا۔ البتہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دوران متعدد بار آپ سے ہجرت کی اجازت طلب کر چکے تھے، لیکن ہر بار آپ نے یہی جواب دیتے ہوئے کہا، یعنی اے ابو بکر جلدی نہ کرو، شاید اللہ تمہارے لیے کسی ہم سفر کا انتظام فرما دے۔ اور تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ حسرت پیدا ہوئی کہ شاید وہ ہم سفر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو۔ اور پھر ایک روز جب آپ اچانک اور خلاف معمول تپتی ہوئی دوپہر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور انہیں مطالعہ فرمایا کہ آج سفر ہجرت پر روانگی ہوگی، تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، صحبت یا رسول اللہ، یعنی اے اللہ کے رسول، اس سفر میں کیا میں آپ کے ہمراہ چلوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، نعم صحبت یا ابو بکر، یعنی ہاں اے ابو بکر، اس سفر میں تم میرے ہم سفر ہوگے۔ اور تب فرات مسرت کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یہ تمام منظر دیکھ رہی تھیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ اس روز جب میں نے اپنے والد ابو بکر کو فرت مسرت سے روتے ہوئے دیکھا تو اس وقت زندگی میں پہلی بار مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ انسان جس طرح بہت زیادہ غم اور صدمے کی وقت روتا ہے، اس طرح بہت زیادہ خوشی کے وقت بھی روتا ہے۔ انسان کی آنکھوں سے بہنے والے یہ آنسو کبھی غم کے آنسو ہوا کرتے ہیں اور کبھی خوشی کے آنسو۔ اس سے قبل مجھے اس بات کا علم نہیں تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق کے سفر کو چند ضروری ہدایت دینے کے بعد اپنے گھر واپس تشریف لے آئے، اور جب رات ہوئی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، تب روسائی قریش کی طرف سے مقرر کردہ مسلح نوجوانوں کا ایک چاق و چوبند دستہ وہاں آ پہنچا، اور آتے ہی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول جب رات کے آخری پہر عبادت کی غرض سے بیت اللہ کی جانب روانگی کے لیے گھر سے نکلیں گے، تب یہ سب یکبارگی میں آپ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ اے علی، آج رات تم میرے بستر پر سو جاؤ اور میری چادر اوڑھ لو۔ اور پھر رات کے آخری پہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہوئے اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، اپنی مٹھی میں کچھ خاک لی اور پھونک مار کر اسے ان مسلح نوجوانوں کی جانب اڑا دیا، اور نہایت اطمینان کے ساتھ ان کی نگاہوں کے سامنے سے گزر گئے، لیکن نہ تو انہیں کچھ نظر آیا اور نہ ہی انہیں کچھ علم ہو سکا۔ اور وہ رات بھر اسی اطمینان کے ساتھ وہاں پہرا دیتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر اپنے گھر میں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات اپنے گھر سے روانگی کے بعد سیدھے اس شخص کے گھر پہنچے کہ جس پر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ بھروسہ تھا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر فوراً ہی وہ دونوں رات کی تاریکی میں گھر کے اوپری دروازے سے نکل کر ایک نئی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے شمال کی جانب واقع، لیکن یہ دونوں حضرات بالکل مخالف سمت میں، یعنی جنوب ملک یمن کی طرف چل دیے۔ رات کے اندھیرے میں دشوار گزار پہاڑی راستوں پر کے
جہاں ہر طرف نوکیلے سنگ ریزوں کی بھرمار تھی۔ دونوں مسلسل پیادہ چلتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے چلتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں۔ یوں وہ بار بار اپنی جگہ تبدیل کرتے، گویا بڑی بے چینی میں مبتلا ہوں۔ آپ نے ان کی یہ کیفیت دیکھی تو دریافت فرمایا کہ اے ابوبکر، کیا بات ہے؟ اس پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کبھی یہ اندیشہ ہونے لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن سامنے کہیں چھپا بیٹھا ہو اور وہ اچانک سامنے سے ظاہر ہو کر آپ کو کوئی نقصان پہنچائے۔ اس لیے میں آپ کے آگے آگے چلنا لگتا ہوں، اور پھر یہ اندیشہ ہونے لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کوئی تعاقب کرنے والا کہیں پیچھے سے اچانک آ جائے۔ یہ سوچ کر میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں۔ پھر یہ فکر ستانے لگتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دائیں یا بائیں کوئی دشمن گھات لگائے بیٹھا ہو۔ اس لیے میں کبھی آپ کے دائیں چلنے لگتا ہوں اور کبھی آپ کے بائیں۔ اس کیفیت میں یہ دونوں حضرات مسلسل چلتے رہے، یہاں تک کہ تقریباً 5 میل یعنی تقریباً 8 کلومیٹر کی مسافت پیدل طے کرنے کے بعد ایک انتہائی بلند و بالا پہاڑ کے دامن میں پہنچے، اور انتہائی کٹھن اور مشکل ترین راستہ طے کرتے ہوئے اس کی چوٹی پر واقع ایک غار کے سامنے جا پہنچے، جو کہ غار سور کے نام سے معروف ہے۔ اس غار کے دہانے پر پہنچنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ یہیں توقف فرمائیں، پہلے میں اکیلا اندر جا کر غار کا جائزہ لے لوں، کہیں ایسا نہ ہو پہلے ہی سے وہاں کوئی دشمن چھپا بیٹھا ہو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا اندر گئے، اچھی طرح جائزہ لیا اور کچھ صفائی وغیرہ بھی کی۔ ادھر ادھر چند چھوٹے بڑے سوراخ نظر آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں ان سوراخوں میں سے کوئی موذی جانور نہ ہو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف و اذیت کا باعث بن جائے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اپنے لباس سے کچھ کپڑا پھاڑ کر اس کے ذریعے ان سوراخوں کو بند کر دیا، اور پھر باہر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی کہ یا رسول اللہ، اب آپ اندر تشریف لے آئیں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار کے اندر تشریف لے آئے، اور اس کے بعد یہ دونوں حضرات اس غار میں 3 دن مقیم رہے۔ ادھر مکہ شہر سے ان دونوں حضرات کی خفیہ روانگی کے بعد اب نہایت زور و شور کے ساتھ تعاقب اور تلاش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہر کوئی نہایت سرگرمی کے ساتھ اس کام میں سرگرداں ہو گیا۔ آخر ایک بار ایسا موقع بھی آیا کہ یہ لوگ تعاقب کرتے کرتے اس غار کے دہانے پر جا پہنچے کہ جس میں وہ دونوں حضرات پناہ لیے ہوئے تھے، حتیٰ کہ ان کی آوازیں اور ان کے باہمی گفتگو غار کے اندر سنائی دینے لگی۔ اس قدر نازک ترین صورتحال کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنی کوئی فکر نہیں ہے، البتہ مجھے یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کیونکہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو پھر پوری امت کا کیا بنے گا، یعنی یہ تو پوری امت کا خسارہ ہوگا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے بکر، ایسے 2 انسان کہ جن کے ساتھ تیسرا خود اللہ ہو، ان کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ مقصد یہ کہ ہم محض 2 نہیں ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ اللہ کی معیت و نصرت بھی شامل حال ہے، لہذا فکر کی کوئی بات نہیں۔ اسی واقعے کی طرف قرآن کریم میں اس طرح اشارہ کیا گیا ہے۔ ترجمہ: اگر تم ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے ہی ان کی مدد کی اس وقت جب کہ انہیں کافروں نے نکال دیا تھا، 2 میں سے دوسرا، جب کہ وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیز آپ کے ہم سفر یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں 3 دن 3 رات مسلسل اس غار میں مقیم رہے۔ اس کے بعد وہاں سے آگے منزل مقصود یعنی مدینے کی جانب روانگی ہوئی۔ طویل سفر کے بعد آخر یہ دونوں حضرات نبوت کے 14ویں سال بتاریخ 8 ربیع الاول بروز پیر مدینے کے مضافات میں پہنچ گئے۔ اس یادگار اور اہم ترین سفر کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و پاسبانی کا فریضہ سر انجام دیا،
یقیناً وہ تاریخ اسلام کا ناقابل فراموش باب ہے۔